قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، عام طور پر دنیا بھر میں اس مہینے میں لوگ عید میلاد نبی کے نام سے جشن مناتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا یہ انسانیت پر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین۔ قرآن کریم میں بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا، لیکن اس پر مننا یعنی احسان کا لفظ نہیں کرنا، یعنی میں نے تم پر احسان کیا۔ بہت ساری نعمتیں قرآن نے گنوائی، ہاتھ پیر آنکھ کان دل زبان، بے شمار نعمتوں کا قرآن نے ذکر کیا، لیکن من کا لفظ یہاں لقد من اللہ علی المؤمنین، بالیقین اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنین، اذ بعث فیہم رسولا منہم، پھر اس نبی کے 4 کام بتائے۔ تو دنیا بھر میں لوگ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو خوشی کی بات ہونا ظاہر بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے جماعت الصحابہ جن سے زیادہ محبت رسول کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت خیر القرون قرنی، پھر تابعین ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین ثم الذین یلونہم، یہ 3 طبقے گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کے لیے آپ نے شہادت خیر القرون بہترین زمانہ۔ ان میں سے کسی بھی صحابی سے عید میلاد منانا ثابت نہیں، تو کیا ان کو خوشی نہیں تھی؟ صحابہ کرام کو آپ کی ولادت کی خوشی نہیں تھی؟ دوسری ایک بات اللہ ہم کو بات سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث کیے گئے، آپ کی جب ولادت ہوئی، اس وقت تاریخ مرتب نہیں تھی۔ جو آج ہم تاریخ بولتے ہیں، انگریزی تاریخ یہ ہے، اسلامی تاریخ یہ ہے، فارسی تاریخ یہ ہے، ہندو تاریخ یہ ہے، ہر ایک کی تاریخ ہوتی۔ اس وقت اسلامی تاریخ مرتب نہیں تھی، انتہائی جہالت کا زمانہ، اس لیے آپ کی پیدائش کے دن میں مورخین کا اختلاف ہے کہ 9 کو ہوئی، 12 کو ہوئی، 17 کو ہوئی، مورخین کا اس میں اختلاف ہے۔ لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے پردہ فرمایا، اس وقت صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود تھی، وہ 12 ربیع الاول تھا۔ تو ایک طرف خوشی کا موقع ہے
دوسری طرف غم کا موقع ہے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو اس امت کو اس دو کے بیچ میں رکھا ہے. نہ خوشی میں اترائے آدمی اور نہ غم میں اپنا سینہ پھوٹے اور غم منائے. اس لیے کہ جو غم کا دن ہے وہ خوشی کا بھی، جو خوشی کا بھی ہے وہ غم کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ڈھنگ صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت کا الگ الگ رنگ اور ڈھنگ ہوا کرتا ہے. ایک مثال، معصوم بچی ہے 10 مہینے کی، 1 سال کی، 2 سال کی، ہم گود میں بٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں. پیار کرنے کے قابل ہے، ہماری اولاد ہے. یہی بچی جب بڑی ہو جاتی ہے 15 سال کی، 14 سال کی، 16 سال کی، اس وقت گود میں بٹھاتے ہیں. وہ گود میں بٹھاتا ہے اس کو؟ نہیں بٹھائے. کیوں؟ اب محبت کا رنگ یہ ہے اس کی تعلیم کی، تربیت کی، اس کی فکر کی جائے. یہ اس کے ساتھ محبت کا رنگ ہے. اسی طرح نبی کے ساتھ محبت کا رنگ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے محبت کی. صحابہ کرام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی. ایک نمونہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو کہا کہ جنگ میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں اللہ کے لیے تم کو بھی کروں. نبی کی محبت. میدان جنگ میں آپ پر تیر برس رہے ہیں ہر طرف سے. ایک عورت آئی چھوٹے بچے کو لے کر اور راستے میں کھڑی ہو گئی. کہا کہ بھائی چھوٹے بچے کو کیوں لائی؟ بولا میرا بچہ شہید ہو جائے لیکن نبی کو تیر نہ لگے، میں اس کے لیے اپنے بچے کو لائی. کوئی ہے آج ایسی محبت کرنے والا؟ ایسی محبت. صحابہ کرام سامنے آ جاتے اپنے سینے پر تیر کو جھیل لیتے تھے، لیکن نہیں چاہتے کہ آپ کو ایزا ہو. آپ کے سسر ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، کسی ایک صحابی کو کسی موقع پر پکڑ لیا اور اس کو پوچھا کہ کیا تم کو پسند ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کو قتل کیا جائے؟ تمہاری جان چھوڑ دیں، تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کو قتل کیا جائے. تو صحابی نے کہا نبی کی قتل کی بات تو دور رہی، میں چھوٹ جاؤں اور میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے یہ بھی ہمیں برداشت نہیں. یہ محبت. دوسری محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کو امت بھول چکی کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا. آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا، امر بالمعروف کے لیے بھیجا گیا، نہی عن المنکر کے لیے بھیجا گیا. اور صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اس پر لگا دی. 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی جماعت حجۃ الوداع کے موقع پر تھی. ان میں سے بمشکل
10-12 हज़ार सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। बाकी कहाँ चले गए? अल्लाह के रास्ते में चले गए दीन को फैलाने के लिए। ये मोहब्बत रसूल है कि नबी जिस मकसद के लिए दुनिया में आए उस मकसद पर हमारी जान माल कुर्बान। आज उम्मत इसको भूल चुकी, जश्न मनाती है। बम्बई में जुलूस निकलेगा, नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे। जिस नबी ने कुर्रत आइनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है फरमाया हो, उस नबी के जुलूस में जिक्रुल्लाह नहीं है, ढोल बाजे हैं। और नमाज को पता ही नहीं नमाज। ये मोहब्बत है भाई, अपने दिल से पूछो। ये मोहब्बत नहीं है। मुसलमानों में और गैरों में फर्क है। श्री कृष्ण की पैदाइश पर पटाखे फोड़ते हैं, घरों के बाहर दिए जलाते हैं हिंदू लोग अपने बड़े की पैदाइश के दिन के मनाने में, कि कृष्ण पैदा हुआ उसकी खुशी में पटाखे फोड़ते हैं। बेशुमार लोग बहरे हो जाते हैं, कई जगहों पर आग लगती है, कई बच्चे जल जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं। ये अभी ये 2-4 दिन जो चल रहे हैं, क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में क्रिसमस मनाते हैं। अखबार वाले लिखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा शराबनोशी, सबसे ज्यादा ज़िनाखोरी इन क्रिसमस के दिनों में होती है। उनको अपने नबी के मनाने का ढंग अलग है। गैरों का अपने नबी को, अपने बड़े की पैदाइश के दिन को मनाना अलग है। हम भी अगर ऐसे ही हैं तो हमें उनमें क्या फर्क रहेगा? इस्लाम तो निराला मजहब है। ला युमिनु अहदुकुम, तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम्हें अपनी औलाद से, अपनी माँ बाप से और सारे लोगों से मेरी मोहब्बत, अखली मोहब्बत गालिब न हो, तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। माँ बाप से भी ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। इसलिए कि आपने हमें जन्नत का रास्ता बताया और जहन्नम से बचाया, बहुत बड़ा एहसान किया। उस एहसान का बदला क्या देंगे? कोई बदला नहीं दे सकते। अल्लाह ने रास्ता बताया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर कसरत से दुरूद। आज जुमा है, असर के बाद आदमी एहतमाम करे। जुमा के दिन खुसूसियत से दुरूद शरीफ का एहतमाम करे। हमारे इलाकों में असर के बाद लोग तस्बीहात पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। शेख ज़करिया अपनी किताब में उसकी फजीलत बयान करवाई। जो आदमी जुमा के दिन 80 दफ़ा दुरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि वसहबिहि, ये तो हक अदा। इसमें भी हम दुरूद शरीफ क्या है? ये दुरूद शरीफ ये दुआ है, दरख्वास्त है अल्लाह के बारगाह में कि अल्लाह, हम अपने नबी को कोई बदला नहीं दे सकते, इसलिए हम आपकी दरबार में दरख्वास्त करते हैं, अल्लाहुम्मा या अल्लाह सल्लि अला। हम तो कुछ नहीं दे सकते, अपने नबी को हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं? हम अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, या अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा। और दुरूद शरीफ के बारे में ये एक ऐसी दुआ है कि जो कभी रद्द नहीं होती। इसलिए हदीस में आता है जिस दुआ का अव्वल और आखिर दुरूद है वो रद्द नहीं होती। तो ये एक ज़ाहिरी है, नबी के हुकूक हम नहीं अदा कर सकते,
نبی جس کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہم اس کام میں اپنے آپ کو اپنا جان مال اپنی صلاحیت اس میں لگا دیں تو سمجھو کہ ہم نے نبی سے محبت کی. ورنہ منہ سے تھوک اڑانے بہت لوگ ہیں آج کل. بھائی یہ عاشق رسول فلانا عاشق رسول. ہمارے اکابرین کے بزرگوں میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے. تو یہ تھوک اڑانے کا نام نہیں ہے. عمل کے ذریعے نبی سے محبت سے صحابہ کرام ہیں عمل کے ذریعے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِ اور جو جس میں خشیت ڈرتا ہے اللہ کو ناراض کرنے سے اور تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بس یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ دنیا میں آج ہر آدمی چاہتا ہے کامیاب ہوگا. اللہ پاک کامیابی اس میں بتایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے. دوسری آیت میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اللہ پاک نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو بشارت دینے والا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا. فَمَنْ آمَنَ جو ایمان لائے وہ اصلح اور اپنے آپ کو صحیح کرنا اپنی اصلاح کرنا اپنے آپ کو سدھار دیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غمگین نہیں. خوف ڈر کو بولتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس رہے گی کہ نہ رہے گی. کوئی آدمی کو بہت شاندار ولا میں رکھا لیکن مالک کوئی اور ہے اس کو ڈر رہے گا پتہ نہیں کب نکال دے. حزن بولتے ہیں غم کو. اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے وہ تمہارے باپ نہیں ہے بلکہ ولكن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے. خاتم بولتے ہیں مہر والا. آپ کے بعد کوئی لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لو کان بعدی نبی لکان عمر فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ خاتم النبیین ہے. یہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے غلام رسول ہو نبی ہیں. نبی کہاں سے بیت الخلا میں مرنے والا نبی تھوڑا ہو. اس کی موت جب آئی وہ کٹی ہو رہی تھی. نبی کی موت ایسی واقعات حالت میں تھوڑی ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے اوپر محبت کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی نبا سے ہے. نبا کے معنی خبر دینا. آپ نے آخرت کی بہت ساری باتیں قبر اور حشر کی بہت ساری باتیں جو ہماری یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ کی
حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائی اور سکھائی، نہیں تو ہمیں کیا معلوم کیا کہ عذاب قبر کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جھوٹ کا عذاب کیا ہے، سود کھانے کا عذاب کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں ان سب باتوں کی خبر دی، اس لیے آپ کو نبی کہا اور رسول اس لیے آپ کو رسول کہا جاتا ہے، آپ کو ایک نئی شریعت اور نیا دین دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت اور نیا دین دیا، نئی کتاب دی تورات۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب دی جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ دنیا میں جو بھی کمپنی آتی ہے اپنا پروڈکشن پیش کرتی ہے، ساتھ میں کیٹلاگ دیتی ہے کہ دیکھو بھائی ہماری مشینری کو اس کیٹلاگ کے موافق چلانا تو یہ فائدہ مند ہوگی اور چلتی رہے گی، اگر کیٹلاگ میں جو طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف کرو گے تو یہ مشین فائدہ نہیں دے گی اور نہیں چلے گی، تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹلاگ دیا ہے جس کا نام قرآن کریم ہے کہ دیکھو یہ تمہاری مشینری میں نے بنائی ہے، تمہارے آنکھ کا استعمال اس طرح کرنا، تمہارے کان کا استعمال اس طرح کرنا، تمہاری زبان کا استعمال اس طرح کرنا، تمہارے ہاتھوں کا استعمال اس طرح کرنا، اور اس کو سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ انسانوں کو رہنمائی ملے۔ آپ فرشتوں میں سے اگر ہوتے تو انسان یوں کہتے کہ بھائی یہ تو فرشتے ہیں، نہ ان کے بال بچے ہیں، نہ ان کو کھانا پینا ہے، نہ وہ بیمار ہوتی ہیں، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ اللہ کا آدمی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، تمہیں انسانوں میں سے میں نے ایک نبی تمہارے لیے بنا، انسانوں میں سے نبی بنایا اللہ تاکہ وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ان کی بھی بال بچے ہیں، ان کی دنیاوی ضروریات ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو خوشی اور غم ہوتا ہے، انسان کو جتنی چیزیں لائق ہوتی ہے وہ سب ان میں ہیں تاکہ تمہارے لیے یہ نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے تمہارے نبی کی ذات میں اسوۃ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتا، ذکر اللہ سے جو اعراض کرتا ہے، اس کو نبی کی زندگی میں نمونہ نہیں دیکھنے ملے گا۔ آج ہمارے لیے اس کے کہ بھائی ہم اپنے نبی کو نمونہ بنائیں، آپ کی سیرت کو ہم اپنائیں، سیرت کا جلسہ ہوگا، شاندار تقریریں ہوگی، لیکن نبی کی سیرت ہماری زندگی میں نہیں ہوگی۔ ہم غیروں کے راستے پر چلتے ہیں۔ ایک انگریز مسلمان ہوا اور ایک مسلم ملک سے واپس جاتے ہوئے یوں اخبار میں بیان دیا کہ جس کلچر کو، جس تہذیب کو ہم تھوک رہے ہیں، اے مسلمانوں تم اس کو کیا کرو۔ آج وہ اپنی معاشرت سے کم ہو چکے ہیں، ہمارے پاس بہترین معاشرت ہے الحمدللہ، لیکن ہم غیروں کی تقلید کرتے ہیں۔ خوشی غمی کے موقع پر نبی کا راہ چھوڑ کر غیروں کے راستے پر، یہ نبی سے محبت نہیں ہوئی، یہ تو نبی سے دشمنی ہوئی۔ اللہ ہمیں عقل دے۔ آج کا مضمون بہت طویل مضمون ہے، انشاءاللہ اللہ نے عمر دی، وقت باقی رہا رات کو انشاءاللہ
سبحان الله وبحمده نشهد ان لا اله الا انت